بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. برادران محترم، نوجوانان ملت، محترم خواتین اور پیارے بچوں، الحمد للہ یہ 5ویں مجلس ہے جسے حضرت علامہ کامل الایمان والاعتقاد محسن ملت حضرت سید عالم صاحب ید اللہی چند پٹن کے سب سے پہلے بڑے مولوی کامل منشی فاضل بن کر چند پٹن میں تشریف لائے، علم اور عقیدت کے پھول نشاور کیے، ایک ماہنامہ بھی نکالا جس کا نام البصائر تھا، اور مہدویہ کو عقائد مہدویہ سے روشناس کرانے میں اس زمانے میں بھی اغیار کی جانب سے اٹھنے والے مسائل اور اعتراضات کا جواب دینے میں اس پرچے نے بہت بڑا کام کیا تھا۔ لوگ ہر زمانے میں ایسے ہوتے ہیں جو 2 اور 2 4 صحیح، 2 اور 2 5 یہ بھی صحیح بول دیا کرتے ہیں، لیکن مولانا سید عالم صاحب کی شخصیت ایسی تھی جو میں کبھی 2 اور 2 کو 5 ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ 2 اور 2 4 ہی کہا۔ اس کے جواب میں حکومت سے درخواست کی گئی کہ البصائر پرچے کو بند کر دیا جائے۔ اس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہونے لگے ہیں، آپسی مناقشت بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ جو ہم آہنگی کی ایک فضا ہے وہ فضا بھی متاثر ہو رہی ہے۔ مولانا سید عالم صاحب اللہ کے ساتھ BA پیسا میاں صاحب، FA باوس میاں صاحب اور سید نجی اللہ صاحب سب مرزا اسماعیل کی وزارت کا زمانہ، دیوانی کا زمانہ تھا۔ وہاں سے نوٹس آنے پر وہ ان کے پاس پیش ہوئے، مرزا اسماعیل صاحب کے سامنے سے پورے پرچے رکھے اور کہا کہ دیکھیے آپ اس پرچے میں کیا ہے مہدویت کی حقیقت، کیا اگر اس پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو مثبت جواب دیا جا رہا ہے، کسی کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا ہے، کسی کو کافر اور اکبر بھی نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ ہم پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں صحبت صادقین کے تعلق سے، شب قدر کی فرضیت کے تعلق سے، ترک دنیا کی فرضیت کے تعلق سے، یا مہدی موعود پر ایمان لانے کے تعلق سے، تصدیق کے فرض ہونے کے تعلق سے، ہم ان کو قرآن حدیث کے روشنی میں ثابت کر رہے ہیں یہ ہماری فرض ہے۔
تو آخر میں سید مرزا اسماعیل نے کہا یہ خود یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں خدا گواہ ہے مولانا سید عالم صاحب ہی کے الفاظ ہیں جو میسور کی مہدویہ خورشید مسجد کے ممبر کو ٹیکا لگا کر مغرب اور عشاء کے درمیان مجھ سے بات کی اور تو کہا انہوں نے دیکھ کر سب صحیح ہے مگر اگر آپ پرچہ نہ نکالیں تو کیا ہوگا بہتر ہے کہ نہ نکالیں وہ جو سمجھدار دوسرے لوگ تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ حکومت کا منشا نہیں ہے یا حکومت پر دباؤ کچھ ایسا پڑا ہے کہ جس کی وجہ سے پرچے کی ترویج نہیں چاہتے تو پھر اس کے بعد وہ آ کر انہوں نے ختم کر دیا اور پرچہ نکال نہیں سکے نکالنا بند کر دیا بس اتنا ہوا تو میں کہہ رہا ہوں اس زمانے کے بعد پھر ان کے خاندان کے افراد نے اسی دائرے میں مہدویت کی آواز بلند کرنے کی کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں میں کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس خاندان کے ہر فرد کو مہدویت کے تعلق سے اس کے ہر فرد میں مہدویت کا جوش جنون کے حد تک پیدا کرے اور جب کبھی کوئی بات ایسی ہو جس میں مہدویت کا اعتراض ہوتا ہو تو اس کا ثبوت دینے کے لیے اس کا جواب دینے کے لیے وہ ہمیشہ دامے دیرہ میں قدم میں سکھانے آگے بڑھیں اور میں خیال انہیں کو نہیں بلکہ ان کے دائرے میں رہنے والے تمام افراد سے بھی یہی خواہش کروں گا اور ان کے حق میں بھی اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ ہم کو جب ہم اس بات کو سچ سمجھتے ہیں تو پھر اس سچ کو آگے بڑھانے کے لیے یا اگر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو تن من دھن کی بازی لگانی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے اللہ سے بھی دعا کرنی چاہیے کہ بارے تعالیٰ اتنا ہم سے ہو سکا ہے جو بھی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اپنے سے اس کو قبول فرما اور ساری قوم کو ہدایت نصیب فرما اب جو پانچواں سوال ہے اس کے پہلے میں آپ سے کہا ہوں کہ ہمیشہ سوال کرنے والے کی ذہنیت کو تو ہم دیکھتے ہی چلے آئے ہیں لیکن ان کے الفاظ کو بھی دیکھنا چاہیے الفاظ اس کے ساتھ اس کے پیچھے جو نیت ہے جہاں یہ دونوں خراب ہوتے ہیں تو بات کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک سوال یہ ہے آپ سنیں گے تو آپ کو تو میں سمجھاؤں گا تو پھر آپ کو ہنسی آئے گی یہ سوال کس نوعیت کا ہے کہ کیا سوال ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بیعت کے بعد آپ کی خلافت 7 سال رہے گی مکے سے لے کر دمشق تک آپ کی خلافت پھیلی رہے گی اب سوال ہو رہا ہے سید محمد جون پوری کی خلافت کون سے علاقے میں تھی اور کیا 7 سال رہی یہ ثابت کریں یہ ہے سوال اب جن کو تاریخ سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے تاریخ پڑھی نہیں ہے وہ اس بات کا کیا جواب دے سکتے ہیں اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب یہ سوال کا تعلق یہ سوال کہاں سے پیدا ہو رہا ہے حدیث سے پیدا ہو رہا ہے تاریخ سے پیدا ہو رہا ہے حدیث سے ہے تو کس کی روایت ہے اور کس کے تعلق سے روایت بیان کی جا رہی ہے کہیں یہ حدیث ایسی تو نہیں ہے کہ جس میں کئی اجزاء کو ادھر ادھر کے ملا کر بنانے کی حدیث کوشش کی جا رہی ہے ایسی بہت سے باتیں ہیں جو حدیث کے سلسلے میں آپ کے سامنے آتے ہیں اور لوگوں نے لانے کی کوشش کی ہے اس کے پہلے بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ حدیث کہاں ہے تو آپ کو حدیث ملتی ہے اس میں حدیث جو آئی ہے جس سے ایک سوال پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے یکون اختلاف عند موت خلیفتی فیخرج رجل من اہل المدینہ ہاربا الی مکہ فیاتیہ ناس من اہل مکہ فیخرجونہ
بین الرکن والمقام وبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيضاء بين مكة والمدينة فإذا رآه الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه فينشأ رجل من قريش أحواله كلب فيبعث إليه بعث فيظهرون عليهم ذلك كلب وخيبة لمن لم يشهد غنيمة الكلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقي الإسلام بدرانه إلى الأرض فيلبث 7 سنين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون الملتقطات شرح مشکات باب اشراط الساعة مطبع احمدی لاہور سن 1321 ہجری صفحہ نمبر 78۔ یہ ہے وہ روایت جس کی بنیاد پر یہ سوالات کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ میں آپ سے کہتا ہوں اس کا تعلق حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی ذات سے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے پہلے بھی میں کہا ہوں اور آج بھی میں کہتا ہوں اس کا تعلق حضرت عبداللہ ابن زبیر کی روایت واقع سے ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کے تعلق سے جو روایت آئی ہے اس روایت کو لے کر، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے بھی خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھو کی ذات بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا انگوٹھا چوس کر بڑے ہوئے ہیں، ماں کو دودھ نہیں تھا تو رسول اللہ کے قدموں میں ڈالتے تھے تو رسول اللہ اپنا پاؤں انگوٹھا دے دیتے تھے، وہ چوستے چوستے بڑے ہوئے ہیں۔ تو اب میں سمجھو رسول اللہ عبداللہ ابن زبیر نے دودھ نہیں پیا، انگوٹھا نہیں چوسا، نور پی کر آپ بڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسی ہستی ظاہر ہے کہ وہ یزید، عبد الملک بن مروان ایسے لوگوں کو خلیفہ مان سکتی تھی، حضرت نے کبھی اس کو مانا نہیں۔ لیکن جب حضرت امام حسین کی بھی شہادت واقع ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مدینے سے نکل کر مکہ تشریف لائے، ایسے وقت میں جب کہ ان کو ستایا جا رہا تھا، جب کہ ان کو ان کے ساتھیوں کو تکلیف دی جا رہی تھی، جب کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا خلافت کا تو اس کا انکار کر دیا گیا تھا، ایسے وقت میں وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تشریف لاتے ہیں مکہ مکرمہ کو، یہ سمجھ کر کہ مکہ مکرمہ میں جب میں بیت الحرام یعنی مسجد حرام میں جب میں کعبے کے پاس پہنچ جاؤں گا تو لوگ مجھے میرا پیچھا نہیں کریں گے، مجھے قتل کرنے کے درپے نہیں ہوں گے، مگر ظالموں نے عبداللہ بن زبیر کا پیچھا کیا، باوجود اس کے کہ عبداللہ بن زبیر کعبۃ اللہ میں داخل ہو گئے، حرم کو حرم سمجھا، لیکن ظالموں نے حرم نہیں سمجھا۔ وہ حرم جس کو قرآن نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا ہے، ظالموں نے وہاں بھی ان کا پیچھا کیا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایسی بات دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے سوتے جھنجھڑی لے کر اچانک ہل گئے، نیند میں مسترد ہو گئے، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ما رأيت شيئا قط، میں نے آپ سے ایسی چیز دیکھی
اس سے پہلے میں نے ایسی چیز آپ سے نہیں دیکھی تھی. پھر خود فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ سوتے سوتے آپ مسترب ہو گئی نیند میں. کیا بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی جان بچانے کے لیے کعبۃ اللہ میں داخل ہوا، لیکن لوگ اس کا بھی تعاقب کرتے ہوئے کعبۃ اللہ میں پہنچ گئے اور اس کو مارنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑی پیدا ہو گئی کہ مسلمان اور خانہ کعبہ کا احترام بھی ان کے پاس نہیں رہا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ دو باتیں اس سے نکلتی ہیں. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر جب کعبۃ اللہ پہنچتے ہیں اور لوگ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے بھی جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو شہید کرتے ہیں اور آپ کی لاش کو لگا دیتے ہیں، سولی پر لٹکا کر رکھتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیڑی یوں بھی آئے ہوگی کہ کیسی امت ہے اور امت کے یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ ایسے شخص کو بھی جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ حرم ہے اور یہ مأمن ہے کہ اس میں کسی قسم کے امن کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے، لیکن یہ لوگ وہاں بھی امن کو بگاڑتے ہیں اور آدمی کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور رسول اللہ کو جڑی یوں بھی آئی ہوگی کہ جب ایک صحابی کے تعلق سے یہ لوگ ایسا کرتے ہوں گے تو میرے بعد جو مہدی پیدا ہونے والا ہے وہ جب آئے گا تو اس کے ساتھ یہ مکے کے لوگ بھی کیا سلوک کریں گے، یہ سوچ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑی پیدا ہوئی تھی. آپ نے صاف طور پر فرمایا کیسا واقعہ ہوگا. اور یہ واقعہ اسی واقعے کے ضمن میں یہ واقعہ روایت آئی ہوئی ہے. اب آپ بتاؤ کہ اس روایت سے مہدی موعود علیہ السلام کا کوئی تعلق ہے؟ ہاں، بعض روایت کے پھر بھی روایت کے بعض حصے ایسے ہیں جو حضرت مہدی موعود علیہ السلام پر پورے ہو سکتے ہیں. بعض حصے ایسے ہیں، پوری روایت تو نہیں ہے. اگر کچھ آپ کے لے کر بیٹھے اور اسی سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ 7 سال تک حکومت رہے گی اور بتاؤ کہ مہدی موعود کی حکومت 7 سال تک کہاں رہی، تو اس کا جواب دیتے ہیں آپ ذرا تاریخ اٹھا کر پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 7 سال آپ کی امامت باقی رہی. حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے سن 903 ہجری میں تاج خان سالار کی مسجد میں مہدی موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا سن 903 ہجری میں، اور مہدی موعود کا وصال سن 910 ہجری میں ہوتا ہے. تو یہ آپ کا دعویٰ کتنے سال کا رہا؟ 7 سال کا رہا. اور ایک روایت آئی بھی ہے، اس مہدی رسول اللہ کی روایت آئی ہے کہ مہدی یخرج رجل من امتی المہدی، میری امت سے مہدی احسان کا خروج ہوگا. اب ان کی عمر بتائی جا رہی ہے 50 اور 70 اور 30، 5 سال یا 7 سال یا 9 سال. آپ اپنی عقل سے اندازہ لگاؤ کیا 5 سال کی عمر میں اللہ کا خلیفہ پیدا ہو کر دعویٰ بھی کر سکتا ہے؟ 7 سال کی عمر میں بھی دعوی کی ہو سکتی ہے، 9 سال کی عمر میں بھی دعوی کی ہو سکتی ہے. تو عقل جواب دیتی ہے کہ یہ مہدی کی عمر نہیں بتائی جا رہی ہے، مہدی احسان کے دعوے کی عمر بتائی جا رہی ہے.
کہ آپ ہم دیکھتے ہیں 3 باتیں کہی جا رہی ہیں، کہیں تو 5 ہے، کہیں تو 7 ہے اور کہیں 9 ہے۔ اب آپ دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے سن 901 ہجری میں مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان دعویٰ فرمایا سن 901 ہجری میں۔ مہدی موعود کا وصال سن 910 میں ہوا ہے، تو کتنے سال کا دعویٰ رہا؟ 9 سال کا دعویٰ ہوا۔ علیہ اعلان دعویٰ کیا، دعوے کے بعد 9 مہینے قیام فرمایا تاکہ علماء کا جواب دے سکیں۔ آئے ہوں گے عراق کے، شام کے، مصر کے اور دوسرے مقامات کے علماء بھی آئے ہوں گے، مشائخین بھی آئے ہوں گے، عقائد بھی آئے ہوں گے اور نجبا بھی آئے ہوں گے، رجبین بھی آئے ہوں گے، تمام لوگ آئے تھے۔ اور 9 مہینے میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے ان تمام کے جواب دیے اور سینکڑوں لوگوں نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے ہاں پر بیعت کی۔ تو پہلا دعویٰ سن 901 ہجری کا۔ اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام نے سن 903 ہجری میں احمد آباد میں تاج خان سالار کی مسجد میں دعویٰ فرمایا۔ تو 7 سال ہوتے ہیں دعوے کو، اور بلڈی کے مقام پر سن 905 ہجری میں دعوی موقت فرمایا، اور اس کی یہ شان تھی کہ آپ نے اپنے دست مبارک سے اپنی چمڑی کو پکڑ کر فرمایا یہ ہے ذات مہدی موعود کی، جو اس ذات کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ سن 905 اب تک جو دعوے ہوئے تھے وہ موقت نہیں تھے، بلکہ دعوی غیر موقت اس معنی میں، غیر موقت اس معنی میں کہ آپ نے انکار کرنے والے کا حکم نہیں سنایا تھا، صرف اتنا کہا تھا من اتبعنی فہو مؤمن، میں مہدی ہوں جس نے میری اتباع کی وہ مومن ہے۔ اس کے بعد جب خدا تعالیٰ کا فرمان تاکید کے ساتھ ہوگا، زجر کے ساتھ ہوگا، دعویٰ کہنا اپنے آپ کو مہدی ہونے کا، نہیں تو تیرا شمار ظالموں میں ہوگا۔ تو پھر مہدی موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا۔ اب اعتراض کرتے ہیں یا لوگ ہم بھی خاموش نہیں بیٹھے، اچھی بات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں اور غلط بات تو خیر مہدی موعود کے سامنے ہوئی ہوتی بھی نہیں، اچھی بات بھی ہوتی ہے اس کو بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ اعتراض کرنے لگے کہ پھر مہدی موعود تو خدا کے حکم کی نافرمانی کر رہے گی، خدا بول رہے گی، کیونکہ مہدی موعود کو حکم ہوا تھا تو 901 میں کیوں نہیں کرے، 903 میں کیوں نہیں کرے، 905 میں کیوں کرے؟ جب مہدی تھے تو وہاں بھی دعویٰ کرنا چاہیے تھا، یہاں بھی دعویٰ کرنا چاہیے تھا کہ یہ خدا کے حکم کی خلاف ورزی، ان کے الفاظ میں علماء کے حکم عدولی نہیں کی۔ اللہ کا خلیفہ کیا خدا کے حکم عدولی کر سکتا ہے؟ کیوں مہدی موعود نے فرمایا میں نہیں کرتا تھا دعویٰ، یہ تاکیدی دعویٰ، میں خدا کا حکم ہوا کر، اور اگر نہیں کرتا تو تیرا شمار ظالموں میں کروں گا۔ اس تاکیدی حکم کی بنا پر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہی ذات مہدی کی ہے، جو اسے مانا وہ مومن، اور جس نے اس کا انکار کیا وہ اللہ کے پاس ماخوذ ہوگا، پکڑا جائے گا۔ یہ دعویٰ اب میں کر رہا ہوں۔
تو لوگوں نے اعتراض کیا، عالموں نے اعتراض کیا کہ صاحب یہ تو حکم عدولی کی بات ہے، اللہ کا خلیفہ حکم عدولی اللہ کے حکم کی کیسے کر سکتا ہے؟ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور معقول جواب ہے کہ آپ دو باتوں میں فرق کر دیجیے. ایک ہے حکم عدولی، یعنی بات کا انکار، ایک بات ہے، اور ایک بات ہے عاجزی سے ایک بات پیش کرنا، عاجزی سے ایک بات کو پیش کرنا. دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایک شخص کہتا ہے میں نہیں کرتا، یہ کیا ہے؟ یہ حکم عدولی ہے. نہیں ابا جان آپ جو بول رہے ہیں ٹھیک ہے، میں اللہ ان کو مہلت دیں گے اور سوچنے کا موقع دیں گے، اس کے بعد کریں گے، اتنا جلدی کر دینا مناسب نہیں ہے. تو یہ حکم عدولی ہے یا عرض مصلحتی ہے؟ اس کو عرض مصلحتی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، نہیں مانتے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم عدولی کا اعتراض پیدا ہو سکتا ہے. کیا کوئی مسلمان اس کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں کتنی نمازوں کو فرض فرمایا؟ کتنی نمازوں کو فرض فرمایا؟ 50. کتنے روزوں کو فرض فرمایا؟ یہ 6 مہینے. کیا رسول اللہ نے آ کر مسلمانوں پر 50 نمازوں اور 6 مہینے کے روزوں کو فرض قرار دے دیا؟ بیچ میں ملے حضرت موسیٰ، انہوں نے کہا کہ تمہاری امت پر شاید یہ چیز شام گزرے، تم واپس جاؤ اور اللہ سے تخفیف کراؤ. تو حضرت موسیٰ کی بات کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دربار خداوندی میں گئے اور جا کر کہا کہ کچھ تخفیف فرما. تو یہ حکم عدولی ہوئی یا عرض مصلحتی ہوئی؟ جب رسول اللہ کے پاس عرض مصلحتی جائز ہے تو مہدی موعود کے پاس تو جائز نہیں ہے. مہدی موعود کا کہنا بھی یہی تھا، اگر میں سختی سے سنا دوں مجھے رسول کی امت میرے پیش نظر ہے، اگر ایک دم انکار کر دیں گے تو سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے آپ نے موقع ڈھونڈا اور عرض مصلحتی کے تحت آپ نے پہلا حصہ سنایا اور دوسرا حصہ آپ نے سنایا نہیں تھا. پھر 9 مرتبہ تکرار ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب 5 نمازیں فرض اور رمضان کے روزے 30 فرض ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی تمہاری امت نہیں کر سکے گی. تو رسول اللہ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میری امت اتنا تو کر لے گی. اب آپ فیصلہ کرو موسیٰ کا خیال صحیح تھا یا رسول اللہ کا خیال صحیح ہے؟ 5 نمازوں کی پابندی ہم سے ہوتی ہے، ہو رہی ہے، روزے تو خیر رکھ لیتے ہیں، مگر جب نماز کی بات آتی ہے میں نبیوں کو تحقیق کرتا ہوں اس موقع پر بھی کہ میں نبیوں کو تو چاہیے کہ کسی طرح نماز کو قضا کرنے کی کوشش نہ کریں. ہمارے آقا کی بنیاد ہی وہ ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے رسول اللہ نے جب فرض فرمایا تھا اور مہدی موعود علیہ السلام نے ایسے وقت میں جب کہ نماز فرض نہیں رہتی ویسے وقت میں بھی مہدی موعود نے نماز پڑھی ہے. جبکہ آپ پر جذبے کا عالم طاری تھا. جذبے کا عالم طاری ہوتا ہے تو نماز معاف ہو جاتی ہے، لیکن مہدی موعود علیہ السلام کے لیے نماز معاف اللہ نے بھی نہیں کی، بلکہ جذبے کے عالم میں آپ اٹھ جاتے تھے، نماز ادا کر دیتے تھے، وضو کے ساتھ، تازہ وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھتے تھے. تو میں نبیوں کو چاہیے کہ اپنے آقا سے محبت کا دعویٰ ہے تو عمل کے اعتبار سے بھی مردوں کو بھی چاہیے اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے فرض نماز کی پابندی کی کرنے کی ممکنہ کوشش کرے. احیانا کبھی قضا ہو جائے تو پھر اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، قضا پڑھ لیں، لیکن جہاں تک ہو سکے نماز کے تعلق سے تو ہرگز بھی اس کو قضا نہیں کرنا چاہیے.
تو خیر میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض مصلحتی پیش کی تھی، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی تھی، عدول حکمی نہیں کی تھی، بلکہ صرف یہ کہا تھا کہ نہیں وہ امیر امت شاید نہ کر سکے گی، ایک طرف حکم خدا اور ایک طرف محبت امت، تو اللہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراضی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ آپ محبت میں امت کی محبت میں یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے اللہ نے بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہاں بھی مہدی موعود علیہ السلام نے سن 905 میں دعوی موقت فرمایا حکم خداوندی سے، تو اس اعتبار سے آپ 5 سال ہوتے ہیں، یعنی دعوی کے 5 سال ہوتے ہیں، اور سن 910 میں ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث سے، اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا دعویٰ 5 سال کا بھی رہا، 7 سال کا بھی رہا اور 9 سال کا بھی رہا۔ اب کہاں کہاں رہا؟ تو ہمیں پوچھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جب آپ کو خلافت تامہ حاصل تھی، ریاست عامہ حاصل تھی، یہ بات بالکل ہے، اس لیے کہ اللہ کے خلیفوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو کبھی بھی حکومت نہیں ملی، صرف 2 کو چھوڑ کر۔ خود رسول اللہ کی حدیث ہے کہ دنیا پر حکومت 4 بادشاہ کریں گے، غور سے سننے کی ضرورت ہے، دنیا پر حکومت 4 بادشاہ کریں گے، 2 مسلم اور 2 کافر۔ 2 مسلم کون ہیں؟ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان، یہ 2، اور 2 کافر کون ہیں؟ 2 کافر، 2 کافر ہیں جو پوری دنیا پر بادشاہت کریں گے۔ یاد آتا ہے ذہن ذکر رہے بات کی چھوڑ کر میں آپ سے، 2 بادشاہ ہیں جو کافر ہیں اور وہ حکومت کریں گے ساری دنیا پر۔ مگر مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے ایسی کوئی روایت نہیں آئی ہے کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے، لیکن لوگ مہدی موعود علیہ السلام کا نام بھی اس میں لا لیتے ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہدی موعود بادشاہ ہوں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بادشاہ ہوتے تو مہدی موعود بھی بادشاہ ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ مہدی موعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کریں گے۔ آپ بھی کہتے نہیں کہتے؟ یحکو اثری ولا یختی، معنی کیا ہے اس کے؟ کہ مہدی موعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے۔ رسول اللہ اگر بادشاہ نہیں تھے اور مہدی موعود بادشاہ ہو گئے تو کیا نقش قدم پر چلنے والے ہوئے؟ نہیں، نقش قدم سے ہٹ کر چلنے والے۔ نقش قدم پر چلنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نقش قدم پر چلنے کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دنیا کو پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دھتکار دیا، بادشاہ بنانے کی کوشش غیروں نے نہیں اللہ نے پیش کی۔ جبرائیل کو بھیجا اور کہا اے جبرائیل جاؤ اور رسول سے پوچھو تم نبی اور بادشاہ ہونا چاہتے ہو یا فقیر اور نبی ہونا چاہتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کی طرف دیکھا تو جبرائیل نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں، کسر نفسی کو اختیار کرو، تو میں نے کہا کہ میں نبی اور فقیر ہونا چاہتا ہوں، نبی اور بادشاہ ہونا نہیں چاہتا۔
جب نبی کو اللہ نے بادشاہ بنانا چاہا اور نبی نے اس کو انکار کرتے کر فخری فقیری کو اختیار کیا تو مہدی موعود علیہ السلام اتباع کرنے والے کیسے بادشاہ بن سکتے ہیں؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مہدی بادشاہ ہوگا، کس کی خلاف ورزی کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ مہدی موعود کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا مہدی موعود علیہ السلام دنیا کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی اتباع کو، رسول کی سنت کو چھوڑنے کے بعد دنیا داروں کا طریقہ اختیار کر سکتے تھے؟ اگر رسول نے کیوں اختیار نہیں کیا؟ جب رسول اللہ کے سامنے سلیمان علیہ السلام تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے داؤد علیہ السلام تھے، کہ دونوں ایسے بادشاہ تھے جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، کیوں رسول نے اختیار نہیں کیا؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا، یہ جواب دیا کہ ان دونوں نے پیغمبر ہونے کے باوجود جب بادشاہت پہ اختیار کیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے جنتی جنت میں جانے کے 6 مہینے کے بعد یہ لوگ جا رہے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا تو کہا کہ نہیں، مجھے پیغمبر ہونے کے باوجود کہ دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں 6 مہینے بعد جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسا کام کرنا نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کو تو قبول کیا لیکن بادشاہت کو قبول نہیں کیا، تو پھر مہدی موعود علیہ السلام کیسے قبول کر سکتے تھے جبکہ آپ پیغمبر بھی نہیں تھے؟ یہ میرے الفاظ کو بھی یاد رکھو۔ مہدی موعود نے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا، مہدی موعود نے دعویٰ کیا تو مہدیت کا دعویٰ کیا، مہدی موعود نے دعویٰ کیا تو امامت کا دعویٰ کیا، دوسرے نے پیغمبری کا دعویٰ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور مہدی موعود علیہ السلام نے امامت کا دعویٰ کیا، مہدیت کا دعویٰ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تو مہدی موعود علیہ السلام نے ختم ولایت کا دعویٰ کیا۔ پھر اس کو نبوت سے جوڑنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ نبوت کا مقام اور ہے، ولایت کا مقام اور ہے۔ ہمارے پاس بھی بعض لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب نبی ہو سکتے نہیں تھے کیا؟ میں کہتا ہوں کہ نہیں، جب رسول اللہ نے فرما دیا الولایت افضل من النبوہ، ولایت نبوت سے افضل ہے، تو آپ بتاؤ کہ ولایت پر موجود و فائز ہستی کیا نبوت پر قائد ہونے کی تمنا کر سکتی ہے؟ اس لیے نہیں کر سکتی کہ نبوت کو بھی فائز ملتا ہے، وہ کس سے ملتا ہے؟ منصب ولایت سے، منصب ولایت سے ملتا ہے۔ تو ولایت پر جو ہستی فائز ہو اور کیا بات ہو سکتی ہے، اس کی تشریح بھی آپ چاہتے ہیں تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے ہی پوچھئے۔ تو مہدی موعود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ نبوت کا تعلق مخلوق سے ہے اور ولایت کا تعلق کس سے ہے؟ خالق سے ہے۔ نبوت اللہ سے احکام لینے کے بعد مخلوق تک احکام پہنچنے کا نام نبوت ہے، اور اللہ سے احکام لینے کا نام ولایت ہے۔ اب بتاؤ نبوت افضل ہے کہ ولایت افضل ہے؟ نبوت میں مخلوق کے ساتھ تعلق رہتا ہے، ربط رہتا ہے، اور ولایت میں خالق کے ساتھ۔ تو وہ لمحہ جو خالق سے ربط ہے ان 1000 لمحوں سے افضل ہے جو مخلوق سے ربط میں رہتا ہے۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ نبی کو خالق سے بھی رابطہ رہتا ہے اور مخلوق سے بھی رابطہ رہتا ہے۔ خالق سے لیتا ہے تو مخلوق کو دیتا ہے، تو رابطہ تو رہتا ضرور ہے، پر سوال یہ ہے کہ لیتا کہاں سے ہے؟ اس لیے مہدی موعود نے فرمایا ولایت ذات خدا۔ ولایت کیا ہے؟ ذات خدا۔ اب ظاہر ہے کہ خدا کی ذات سے بڑھ کر تو اور کوئی منصب اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس اعتبار سے مہدی موعود علیہ السلام نے جب آپ پیغمبر نے بادشاہ کو قبول نہیں کیا تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام بادشاہ کو کیسے قبول کر سکتے تھے؟ تو ایک تو ہے نمرود اور بخت نصر۔ ہاں اب یاد آیا، ایک نمرود ہے اور ایک بخت نصر، یہ 2 کافر ہیں جو تمام دنیا کے بادشاہ بنے ہوئے تھے، مشہور ہوئے تھے۔
اس میں نہ رسول اللہ کا نام ہے نہ کسی اور کا نام ہے، اپنے اپنی جگہ پر حکومت انہوں نے کی ہوگی، پر یہ چار ایسے تھے کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ عرش پر حکومت کرتے تھے، زمین کے کافی بڑے حصے پر کہ یہ بادشاہ بنے ہوئے تھے، اور ان کا حال کیا ہوا تو آپ کی تاریخ بھی جانتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے یہ جو عام طور پر اعلان کیا جاتا ہے اور آپ کو بھٹکانے کی بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مہدی تو وہ ہوگا جو ساری زمین پر حکومت کرے گا، ریاست عامہ اس کو حاصل ہوگی، تو اس کا واحد جواب ہم کو دینا چاہیے۔ ہم یہاں سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے عرب سے نکلے، مکے سے نکلے، مدینے کو گئے، مدینے سے نکل کر تبوک تک پہنچے ہیں، تبوک سے آگے ایک قدم آگے نہیں بڑھائے۔ یہ ساری دنیا کے بادشاہ آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب رسول نہیں ہو سکے تو مہدی موعود علیہ السلام بھی نہیں، اور جب رسول حجاز اور یمن یہ علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ علاقہ مسلمان نہیں ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، آپ میری بات کو سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم النبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ اب عالمین کا تعلق کہاں سے ہے، کہاں کا ہے؟ مکے کے بعد مدینہ، حجاز، یمن، کہاں تک ہے؟ رب العالمین کا تعلق جہاں تک ہے، رحمت للعالمین کا تعلق وہاں تک ہے۔ برابر؟ اب رب العالمین کو سب کو پا رہا ہے، رحمت للعالمین کے رحمت کہاں تک ہے؟ کہاں تک ہے؟ کیا رسول اللہ کے زمانے میں عراق فتح ہوا تھا، شام فتح ہوا تھا، مصر فتح ہوا تھا؟ پھر آپ کے رحمت اللہ میں قرآن کی صحیح بات صحیح ہے کیا غلط ہے؟ قرآن کی بات اپنی جگہ پر صحیح۔ میں یہ پوچھتا ہوں کیا ضروری ہے کہ رسول اللہ کے زمانے ہی میں یہ سب ہو جائے؟ رسول اللہ کی جب نبوت باقی قیامت تک، تو ایک آخری شخص بھی اگر رسول کی بات کو لے کر، نبوت کو لے کر، قرآن کو لے کر جہاد کرتا ہے اور دور دور تک اسلام کو پھیلاتا ہے، وہ صدقہ کس کا کہلاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کہلاتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ رسول اللہ کے زمانے ہی میں یہ بات ہو جائے۔ اسی طرح مہدی موعود کے زمانے ہی میں ہونا ضروری نہیں تھا، لیکن اللہ کے فضل و شان لحاظ رہا کہ مہدی موعود علیہ السلام جونپور میں پیدا ہوئے، اور آپ کا مثال کہاں ہوا ہے؟ فرا مبارک میں ہوا۔ اتنا لمبا عرصہ آپ نے اتنی لمبی کائنات کا سفر اختیار کیا، اس کے بعد حضرت بندگی شاہ قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدویت کے پیغام کو ترکستان تک پہنچایا، بخارا تک پہنچایا، ہرات تک پہنچایا، تاریخان تک پہنچایا۔ حدیث میں الفاظ ہیں کہ تاریخانی بھی مہدوی رہیں گے۔ تو یہ واقعہ کب کا ہوا ہے؟ حضرت بندگی شاہ قرآن شواہد الولایت کے لکھنے والے اونٹ پر کتابوں کو لاد کر حضرت جا کر تبلیغ کرتے رہے، اور جس کی وجہ سے وہ وہاں کے لوگ بھی مہدوی ہوئے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ان کی زندگی ہی میں وہ کام ہو جائے۔ پیغام آ جانے کے بعد جب اس کو لے کر بعد میں اس پیغام کو عام کیا گیا، تبلیغ کی گئی، تو کیا اس زمانے میں بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان کو تشریف لائے تھے؟ کہ اسلام کیسے پھیلا ہے، کن کن کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے؟ میں جن کے ذریعے سے بھی پھیلا، میں کہتا ہوں کہ وہ سب دھول تھے، رسول کے قدموں کے ہی دھول تھے کہ جن کی وجہ سے اسلام یہاں پر آ گیا۔ رسول کا آنا ضروری نہیں تھا۔ اسی بنا پر مہدی موعود علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس پیغام کو جس کے معنی ہم ولایت کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں تجدید اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں عروج اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں اصل اسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، اگر مہدویت
اسلام کا اصل ہے، مہدویت اسلام کی معراج ہے، مہدویت اسلام کا نفس ہے، مہدویت اسلام کی روح ہے۔ لوگ عام طور پر جس اسلام کو مانتے ہوئے چلے جاتے تھے، اسلام کے آزاد تھے، روح نکل چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ پھر سے اسلام کو، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مذہب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے، جب اس اسلام میں، جبکہ اس سے روح نکل چکی تھی، پھر اس نے اسلام میں روح کو داخل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی تھی، آخری پیغمبر آ چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو ولایت کا پیغام دے کر، امامت کا پیغام دے کر، وہ جو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ومن ذریتی، اے اللہ مجھے تو بنا رہا ہے، میری ذریت میں سے بھی امام بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرماتے ہوئے یہ کہا تھا، لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں، جس میں شرک کا شائبہ بھی پایا جائے گا وہ امام نہیں بن سکتا۔ اندازہ لگائیے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سوائے مہدی موعود علیہ السلام کے سرتاپا مسلمان کون تھے؟ صرف دو ہستیاں تھے جو سرتاپا مسلمان تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مہدی موعود علیہ السلام، ورنہ شرک کا شائبہ بھی پایا گیا تھا، پایا جائے تو کامل مسلمان تو نہیں کہہ سکتے، سرتاپا مسلمان تو نہیں کہہ سکتے، کہ دو ہستیاں ایسی تھیں جو سرتاپا مسلمان تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولانا مہدی موعود علیہ السلام جی کے ذریعے سے اسلام کی وہ اعلیٰ شان کو، اسلام کی شان بیان کیے ہوئے لوگ سمجھتے نہیں۔ رسول اللہ فرمایا، ایک چھوٹی سی حدیث ہے، یاد رکھنے کی بات ہے، رسول اللہ فرمایا اسلام کے کئی شاخیں ہیں، سب سے بلند ترین شاخ لا الہ الا اللہ، اور سب سے قریب ترین شاخ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا۔ موس کا چھلکا پڑا ہوا تھا، آپ چلتے چلتے دیکھیں کہ لوگ کوئی آئے گا، پاؤں رکھے گا، پھسل جائے گا، گر جائے گا، تو آپ نے اس کو ہٹا کر کے رکھ دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انسانی خدمت ہے، پر رسول اللہ کی نظر میں وہ ایمانی خدمت ہے، اسلامی خدمت ہے کہ آپ نے اس کو ہٹا دیا۔ عام طور پر لوگ کسی سمجھ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن مہدوی جب اس پر مہدوی نقطۂ نظر سے جب اس حدیث پر نظر پڑتی ہے تو صاف صاف معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے کیا ان کی بات بیان کی، اور میں تو کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدویت کو بیان کر دیا، اس بیان کو آپ کے سامنے بیان کیا جسے حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے کھول کر کو بیان کرنا ہے، واضح طور پر بیان کرنا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ، کیا کسی مسلمان کو اس میں اعتراض پیدا ہو سکتا ہے، گمان ہو سکتا ہے کہ اسلام کی اعلیٰ شاخ کیا ہے؟ ذات خدا بندی، اس کے سوا کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ ادنا شاخ اس کی فرمائی کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، عام راستہ بھی نہیں ہے، عام منزل بھی نہیں ہے، تکلیف اس راستے میں چلنے والے کو منزل مقصود سے ہٹانے کے لیے کچھ رکاوٹ یا کچھ تکلیف دینے والی چیز، راستہ خدا کا، چلنے والا چل رہا ہے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے راستے میں کون سی چیز تکلیف دے سکتی ہے؟ مہدی موعود نے فرمایا، خدا کے قرآن کو سامنے رکھ کر فرمایا، خدا کے حکم کو، قرآن کے کلام کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ خدا تک پہنچنے سے روکنے والی چیز دنیا کی طرف
دنیا کی خواہش، حیات دنیا، متاع حیات دنیا. اب اندازہ لگاؤ کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تک پہنچنا لا الہ الا اللہ ہے، اور اس راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا کیا ہے؟ جی دنیا کو ہٹانا. دوسرے الفاظ میں آپ کیا بولیں گے؟ ترک دنیا کرنا. کیا رسول اللہ نے نہیں بتایا؟ بات سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے. احساس کرنے والے جب بات نہیں سمجھتے تو احساس کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے. جب کھل کر بات آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم کو اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا. دنیا اللہ اس کے مقابلے میں صرف دنیا ہے، اور آپ تکلیف دینے والی چیزیں آپ سے پوچھتے ہیں، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے، دنیا خواہش ارادہ زر زیور زن جائیداد، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں آپ کو خدا سے دور کرنے والی ہیں. کب؟ جبکہ ان میں انہماک ہو جائے، جبکہ ان میں مجبوریت اتنی بڑھ جائے کہ آپ خدا سے غافل ہو جائیں. میرے سامنے کیا بات فرمائی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت حرام ہے. ہر وہ چیز جو خدا سے غافل کرتی ہے وہ تم کو حرام ہے. وہی چیز ہے جس کو دور کر دیا وہ حرام ہے. تو نبی علیہ السلام نے یہ دنیا کو، دولت کو، بادشاہ کو اختیار نہیں کیا، خدا نے بھی نہیں کیا. اس لیے کہ سب سے بڑی بادشاہ جو رحمت للعالمین رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ کو رحمت للعالمین کا جو تاج سر پر رکھا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی حکومت ہو سکتی ہے؟ لیکن اس حکومت کے سامنے آپ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ دنیا کے شعبے عام کیے جائیں، یہ زراعت کا شعبہ ہے، یہ حکومت کا ہے، یا یہ تجارت کا ہے، یہ بینک ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ سب لوگوں کا ٹیکس وصول کرنا ہے. کیا اس کو حکومت کے نام سے آپ یاد کرتے ہیں؟ رحمت العالمین کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ رب جو رب العالمین ہے، اور اس کا جو نائب بن کر رحمت العالمین بن کر آیا ہے. تو آپ رب العالمین کو تو سمجھ سکتے ہیں، رحمت العالمین کو نہیں سمجھتے. میں تو کہتا ہوں کہ رحمت العالمین ہی کا تقاضا تھا جو مختلف انداز میں آپ کے سامنے آ رہا ہے. اگر وہ رحمت کا تقاضا نہ ہوتا تو آپ حکومت کی طرف سے قائم کردہ پولیس والوں کو آپ اپنا دشمن سمجھتے. حکومت کی طرف سے جو قید خانے بنائے جاتے ہیں، جیل، اس میں جو قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ رحمت ہے یا ظلم ہے؟ رحمت ہے یا ظلم ہے؟ عدل ہے یا ظلم ہے؟ عدل کا تقاضا، عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں اچھے لوگ ہیں ان کو مڈل دے کر آزماؤ، ان کو ترقی کرو، ترقی کرنے کا موقع دو، اور جو ظالم ہیں ان کو قید خانے میں سزا دینی چاہیے. تو وہ بھی عدالت ہے اور یہ بھی عدالت ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ رسول اللہ نے اگر جہاد کی تعلیم دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خدا تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا حق ماننے والوں کو جنت کی بشارت دی، انکار کرنے والوں کو جہنم کی سزا سنائی، تو یہ بھی عدالت ہے یا ظلم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جنت کا دیا جانا بھی عدالت، اور ظالموں کو جہنم کی سزا سناتے ہوئے سخت ترین سزا میں ڈالنا وہ بھی کیا ہے؟ تو یہ مت سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام ہمارے سامنے رکھے ہیں وہ عدالت سے ہٹے ہوئے احکام ہیں. محمد علیہ السلام تو تاپا حضرت بن کر آپ کے سامنے حکم دیا. آپ فرمایا کہ دیکھو جب تم دنیا میں غافل منہمک ہو کر خدا سے غافل ہو جاؤ گے، یاد رکھو تم کو خدا کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، کم از کم دیدار کی تمنا تو دیدار رکھو.
मासूक से जुदा होकर आदमी कैसे जिंदा रह सकता है? कोशिश तो करो। ये कहना कि अगर तो मेहदी मौद हुकूमत करेंगे, मेहदी मौद ने क्या प्यारा जवाब दिया है, ये जवाब याद रखो। मेहदी मौद ने कहा हाँ मेहदी हुकूमत करेगा लेकिन घोड़े की लीद खींचेगा नहीं। घोड़े की लीद नहीं खींचे। वो जमाने में बादशाहों के पास घोड़े होते थे, इंतजाम होता था। बादशाह तो है ऐसी अल्लाह ताला की हिदायत की बादशाह, जो आया अल्लाह की तरफ से हिदायत उसको दी जाएगी। ये घोड़े की लीद खींचना, ये खाने का इंतजाम करना, ये पेट्रोल का खर्चा रखना, ये जालिमों के साथ देना, ये मेहदी काम नहीं। मेहदी काम ये अल्लाह ताला का दीदा, इंसाफ, अदालत, अमन, और सबसे बढ़कर हर आदमी के दिल में अमन पैदा हो जाए, इससे बड़ी अदालत और क्या हो सकती है? हर शख्स आज दुनिया तरक्की करती जा रही है लेकिन ईमान सबसे दूर होता जा रहा है। क्यों? अमन से दूर है। आज किसी इंसान मर्द और औरत के दिल में सुकून नसीब नहीं है, अमन नसीब नहीं है। मेहदी का काम अमन नसीब करना था, इसलिए कि अमन ही के जरिए अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। तो मेहदी मौद ने कहाँ हुकूमत की, कहाँ दावत फैलाया, आपकी दावत कहाँ तक गई? उनको जवाब देना चाहिए। आप तारीख उठाकर देखिए, जोधपुर से निकलने के बाद 10,000 उस जमाने के 10,000 मील का फासला आपने प्यादा पैदल चलकर तय किया और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। और कई बादशाहों को खतूत लिखे, कई नवाब, कई वजीर, कई सरबराह लश्कर, हजारों के लिए लाखों के तादाद में, कई खुलाफा मेहदी मौद के, और हर खलीफे के पास अल्लाह की मदद से कई कई लाख थे। अलमे साहब एक शेर है, हज़रत बदरीना रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से लिखते हैं, वाक़ा दिला सुना है शहे खुंदमीर का, वाक़ा दिला सुना है शहे खुंदमीर का, वाक़ा भी 3 लाख मुरीदों के पीर का। 3 लाख इसके मुरीद, उसके घरों में वाक़ा। तसव्वुर भी कर सकते हैं। तो यह हमारी विरासत है, वाक़ा रसूलुल्लाह की विरासत। और आगे बढ़ूं तो मैं कहता हूँ कि फना फिल्लाह का भाव, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला को न भूख है न अल्लाह ताला को प्यास है। उस कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह को कोई चीज की जरूरत नहीं है, मोहताज नहीं। अल्लाह उस समद, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है। जब ये बात है और बंदा उस मकाम पर पहुंचता है तो वहां पर कोई चीज उसे मजबूर नहीं कर सकती, तो बहुत बड़ी ऊंची बात है। और अल्लाह न खलीफा मुर्शिद इरशाद की मखनत पर जिसको आपने दिखाया है, तो ऊंची सबसे आला तरीन मनसब का नाम महदियत इमामत है, इरशादुन नास है, खिलाफत। अल्लाह ताला ने हज़रत मेहदी मौद अलैहिस्सलाम को वो वहाँ बसा किया जिस मुकाम की झलकी लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखी थी। तो हज़रत के मामले वालों ने आप तारीख उठाकर देखने से मालूम होगा, एशिया कोचक में मेहदी पहुंचे, मेहदी पहुंचे हैं, उनके दायरे आबाद हैं, तुर्किस्तान में मौजूद है, ईरान में मौजूद है। परसों के तकरीब मैंने कहा था रेल में जाओ तो मौजूद है आपको, कई आखुंद में जाओ तो मौजूद है, कई इलाके जो आप तारीख में पढ़ते हैं, आप जोग्राफिया का नक्शा लेकर बैठो
اور ہندوستان کے اطراف و احناف میں آپ کو دیکھیں تو پتا چلے گا کہ ہر جگہ پر مہدوی پہنچے ہیں اور دائرہ اپنا باقائم بھی کیا ہے، مساجد اپنے جاتے ہیں۔ بعد میں حالات کیا ہوئے، لوگ ہٹتے گئے نکلتے گئے وہاں سے، ہیں جانتے ہیں یا ہے تو اللہ کو معلوم ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ بہت جودھپور کے حد تک اور ہندوستان کے بعض لوگوں کے بعض مقامات کے حد تک محدودیت رہی، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ آپ جانتے ہیں پرتگال میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ پرتگال میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو پتا چلے گا۔ پرتگال میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ پرتگال کا کتب خانہ ساری دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ تھا۔ پرتگال کی مسجد ساری دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ ایک بھی آپ کو وہاں پر کافر نہیں ملتا تھا۔ آج پرتگال آپ جائیے، پرتگال آپ جائیے نہ، آپ پرتگال کی مسجد کی تو مسجد، وہاں کے کتب خانے میں جتنی کتابیں تھیں ان کتابوں کو سمندر میں ڈالا گیا تو تاریخ اتنے والے لکھتے ہیں پانی کالا ہو گیا تھا۔ یہ میں نہیں بول رہا، تاریخ کے الفاظ ہے۔ پانی کتابوں کی وجہ سے، سیاہی کی وجہ سے پانی کالا ہو گیا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کتنا بڑا کچھ کھانا ہوگا۔ تو مسجد کو ڈھایا گیا۔ تو کیا اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام زوال پذیر ہو چکا ہے؟ محدودیت بعض مقامات پر، دور دراز کے مقامات پر نہیں۔ میرے اسلام تو افغانستان پہنچے ہیں، خدا آپ کا مثال فراہم ہوا ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ہوائی جہاز کو لکھا کہ میرے بہت یہاں پر بیٹھے اور جا کر وہاں اتر گئے، راستہ چل کر گئے۔ راستے میں کتنے مقامات پر سر پر گزرنا ہوگا؟ اب یہ کہنا ہے کہ تمہارے اللہ میں تم نے فقط شام کو دیکھا ہے، اور شام کسے کہتے ہیں؟ میں نے کل یا پرسوں اس کے ترجمہ بھی کر دیا، تفصیل بیان کر دی کہ شام اس وقت شام کے معنی صرف شام نہیں تھا، دمشق کے معنی فقط دمشق نہیں، بلکہ شام کے معنی بلاد مشرق جتنے تھے وہ سب کے سب اس میں آ جاتے تھے۔ اس میں ترکستان بھی تھا، ہندوستان بھی تھا، اور پرانے لوگ ہوتے تھے، اتنے بھی علاقے اس کے اندر آ جاتے تھے۔ جب کہنے کا مطلب یہ کہ اعتراض کرنے والے نے نہ تاریخ پڑھی نہ حدیث پڑھی برابر، اپنے دل میں جو آیا اس کا اعتراض کرنے گیا۔ لیکن بعض ایسے لوگوں کو جو بنگلور میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ان کو لڑانے کا اچھا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے ہم یہ مصیبت تکلیف بردار ہے تو ہم تکلیف اٹھاتے ہیں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے حقائق کہ کم سے کم آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کے دل کھل جائیں، آنکھیں کھل جائیں، اور پھر آپ کو معلوم ہو جائے کہ مذہبیت کا پیغام کیا تھا۔ اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے جو بات پیش کی وہ اللہ کے رسول کی بات تھی، قرآن نے جو کام پیش کیا، جو بات پیش کی، حضرت مہدی موعود نے اسی بات کو پیش کیا۔ البتہ بادشاہت، عربی میں بادشاہت کے معنی الگ ہوتے ہیں، اردو میں بادشاہ کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ عربی میں جو بادشاہت ہے وہ الگ ہے اور یہاں الگ ہے۔ عربی میں اگر املکو کہتے ہیں تو اس کے معنی میں آپ کو سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ کہتا ہے، جب رسول اللہ سے لوگ آ کر کہتے تھے فرشتوں کو بلا دو، ایک اونچی منزل تیار کر دو، اچھے خاصے باغ لگا دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کی زبان سے کہلاتا ہے قل لا املک شیئا، اے رسول تم کہہ دو میں کسی چیز کو کا بھی مالک نہیں ہوں، میں کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، دیکھو میں یہ سب چیزیں کہاں سے بنوں گا، میں اپنے نفس کے لیے نہ نفع کا حقدار ہوں اور نہ نقصان کا مالک ہوں۔ تو جب رسول اللہ کی زبان سے اللہ ملکیت کی نفی کر رہا ہے تو
تو اب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رسول کو ایک منع کریں اور مہدی موعود علیہ السلام دنیا کے مالک بن کر بیٹھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ رسول اللہ کو اللہ نے رسول کب بنایا؟ جب رسول نے اپنے آپ کو اللہ کے اختیار میں دے دیا، اپنے اختیار سے بے اختیار ہو کر اپنا اختیار خدا کو دے دیا۔ تو جب رسول بنے، اور مہدی بھی مہدی کب بنے؟ جب آپ نے اپنے اختیار کو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں دے دیا۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ اپنی چھوٹی مملکت کو اللہ کے حوالے کر دینا، اس کے بعد جو کہتا ہے اسی پر مطابق سمجھاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی ریاست ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نکلنے پر جو ہم وہاں کے اعتراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے آپ کو باتیں معلوم کا موقع مل رہا ہے۔ خدا سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو 10 سوالات ہیں، یہ 10 سوالات کے جوابات کو سننے کے بعد ہر شخص کے ذہن میں کچھ باتیں تو رہ سکتی ہیں، یا کم از کم جب سوال ہوگا تو یہ جواب تو ان کے سامنے آتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ایمان میں جلا عطا فرمائے۔ ایمان تو دیا ہے، اے اللہ استقامت عطا فرما، جلا عطا فرما، اور اسی کی روشنی میں ہم کو ہماری راستہ طے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا